اللہ نے دو قوتیں پیدا کی ہیں اس کائنات میں، یہ وہی جانتا ہے کب اس نے پیدا کیا۔ یہ ساری دنیا جو اللہ نے پیدا کی ہے نا، یہ اللہ نے اپنی دلیل پیدا کی ہے۔ اللہ نے اپنی دلیل پیدا کی ہے، بغیر دلیل کے کون مانتا؟ یہ ساری کائنات اس نے اپنی دلیل پیدا کی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور یہ جو سمندر میں جہاز چلتے ہیں جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، والسحاب المسخر، اور بادل بندھے ہوئے آسمان اور زمین کے درمیان سٹل، یہ ساری چیزیں اللہ کہتا ہے یہ میرے ہونے کی نشانی ہے۔ یہ پوری کائنات نشانی ہے اللہ کی۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کیوں دنیا پیدا کی گئی، کس مقصد؟ اللہ نے اس لیے پیدا کی کہ اس کے پیش نظر دو چیزیں تھیں، باقی جو ہوں گی وہ وہی جانتا ہوگا جو ہم نے بزرگوں سے پڑھا سنا دیکھا۔ ایک تو یہ تھی کہ اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، بغیر دلیل کے کون مان لے؟ اب جب پہاڑوں کو دیکھتا ہے، زلزلے کو دیکھتا ہے، قدرت کے جبر کو دیکھتا ہے، ہم اہل سنہ اختیار اور جبر کے درمیان ہیں، اس لیے جو جبر پہ قائم ہیں گمراہ ہیں، جو اختیار پہ ہیں وہ بھی گمراہ ہیں۔ جو کہتے ہیں بندے کو ٹوٹلی اختیار ہے، کچھ نہیں، غلط بات ہے۔ جو کہتے ہیں بندے پہ جبر کیا خدا نے، کوئی جبر نہیں۔ ہم کہتے ہیں فطرت کا جبر ہم اس کے قائل ہیں، اور اعمال کے اختیار کے قائل ہیں۔ زلزلہ آ گیا، یہ فطرت کا جبر ہے، مانو نہ مانو قبول کرنا پڑے گا۔ سیلاب آ گیا، موت آ گئی، غربت اور امارت آ گئی، پیسے کھو گئے، یہ قدرت کا جبر ہے، اس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ نہ مانے گا تو کیا کر لے گا؟ لڑ لے گا فطرت سے۔ اور اختیار وہ اعمال میں ہے، من شاء فلیوم، جو چاہے ایمان، من شاء جو چاہے کفر کر لے۔ تو اس لیے جو اہل سنہ کا یہ مسلک ہے نا کہ وہ جبر اور اختیار کے درمیان ہے، تو ایک چیز کیا کہہ رہے تھے ہیں؟ ہاں، اللہ نے دو قوتیں پیدا کی، کب پیدا کی یہ وہی جانتا ہے۔ یہ کائنات پیدا کی اپنی دلیل میں، کہ میری دلیل ہے۔ آپ سے پوچھتا ہے کوئی گھر، آپ کہتے ہیں فلاں محلہ فلاں سٹریٹ نمبر ایسے گلی میں داخل ہیں، ایسے ایسے گھر ہے، تو آپ کوئی نشانی بتاتے ہیں نا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کہا یہ کائنات میری نشانی ہے، اس پہ غور کرو، احوال پہ غور کرو، تغیرات پہ غور کرو۔ بڑا بڑا سامان ہے سیکھنے کے لیے، آدمی کی نگاہ کھلی ہوئی ہو۔ صبح وزیر اعظم، شام کو جیل، اور صبح وزیر اعظم اور شام کو معزول ہو گئے، اور چند دن پہلے تک بھی کوئی پتہ نہیں، اور پھر صدر مملکت بن گئے۔ اتنے تغیرات ہیں اللہ کی اس دنیا میں، اللہ کی یہ نشانی ہے۔ ایک اس لیے پیدا کی، اور ایک چاہا کہ اپنی صفات کا ظہور ہو، اپنی صفات کو ظاہر کریں۔ رزاق ہیں، مانا آپ کس کو رزق دیں گے؟ فرمایا ہم مخلوق پیدا کرتے ہیں، دیکھو ہم رزق دیں گے۔ یہ مانتے ہیں زندگی موت آپ کے قبضے میں، لیکن موت اور زندگی دینی کسے ہے؟ مخلوق ہوگی نا، پہاڑ کوئی چیز ٹوٹے گی، انسان مریں گے، جانور کھپیں گے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ تو اللہ نے اپنی صفات کے اظہار کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا کہ ہماری مخلوق ہماری صفات کو دیکھے، توبہ کیسے ہوتی ہے اس کو دیکھے، ہم معاف کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھیں، حتیٰ کہ خبر سے مشاہدے تک لاتا ہے۔ ایسی عظیم ذات ہے، خبر سے چلا کر مشاہدے تک لاتی ہے۔ رب ارنی کیف تحیی الموتی،
مجھے اگر دکھا دیں کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، قالا ولم تؤمن، اچھا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ یہ اس سے کہہ رہے ہیں جو امام الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ نے خبر دی ہے، میں خبر سے مشاہدے تک آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا کوئی مسئلہ نہیں، خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، ان کا گوشت آپس میں مکس کر دو اور 4 جگہوں پہ رکھ دو، یا 3 کسایا، تو دیکھو وہ 4 پرندے کیسے اپنی جگہ سے ہڈیاں اور گوشت اڑ کے پھر سارا 4 پرندے بن رہے ہیں، اور تم دیکھو گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ خبر سے مشاہدے تک لے آئے۔ یہ ہے اس کی قدرت، اور یہ ہے اس کی اپنی طرف دعوت، تو خبر سے مشاہدے تک پہنچاتا ہے۔ 2 قوتیں پیدا کر دیں، ایک انسان اور ایک ٹائم۔ انسان کو اس کام پہ لگایا کہ اپنی بقا کی جد و جہد کرنی ہے، ٹائم کو اس کام پہ لگا دیا کہ تم نے فنا کرنا ہے۔ یہ دونوں قوتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، دونوں قوتیں ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں۔ انسان چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ عرصے تک جیے، وگرنہ کوئی اس سے پوچھے کہ موت کا دن متعین ہے نا، تو پھر یہ دوائی کیوں لیتے ہو؟ معذوری بھی اگر تقدیر میں ہی شامل ہے تو اس دوائی کا کیا فائدہ؟ سردی میں لیٹ جاؤ، کیوں کمبل اوڑھتے ہو؟ مرنا تو تقدیر سے ہی ہے، تو پھر گرمی کا کیا فائدہ؟ یہ ساری چیزیں انسان جو کچھ کرتا ہے اپنی زندگی کی بقا کے لیے کرتا ہے کہ موت سے بچے، اور وہ آنی ہے، اور ٹائم کو لگا دیا تم نے فنا کرنا ہے۔ یہ دونوں قوتیں آپس میں ٹکراتی، دونوں قوتیں۔ انسان فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے، ٹائم غالب آ جاتا ہے۔ فرعون فنا کے گھاٹ اتر گیا، ٹائم غالب آ گیا۔ اگر اللہ اس کا ذکر نہ کرتا، جیسے کہ اللہ نے بہت سے ہزاروں بادشاہ اس دنیا میں گزرے ہوں گے، خدا نے ذکر نہیں کیا، وقت نے انہیں فنا کر دیا۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ اور ہمارا عقیدہ اہل سنت کا، اس میں فرق کیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے، ان کا نموت و نحیا، ہم زندہ ہیں پھر مر جائیں گے، وما یہلکنا الا الدہر، ٹائم کے علاوہ ہمیں کوئی چیز فنا نہیں کر رہی۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اہل سنت نے کہا کہ ٹائم فنا کرتا ہے، اللہ کا حکم اس کے بھی پیچھے ہوتا ہے، اگر خدا اپنا حکم ٹائم سے اٹھا لے تو اس آدمی کو بقا مل جاتی۔ ٹائم پہ غالب آنے کا نسخہ دنیا میں آج تک دریافت نہیں ہو سکا، اور نہ ہونے کی کوئی امید ہے۔ ٹائم کو سمجھے ہی کون ہے؟ سقراط سے کسی نے پوچھا تھا تو اسے مرنے سے پہلے کہا کہ جو چیزیں، بعض کہتے ہیں افلاطون سے پوچھا تھا، جس سے بھی پوچھا تھا اس سے کہا مرنے سے پہلے کہ یہی چیز سمجھ نہیں آئی، ٹائم کو کیا چیز فنا کر دیتی ہے؟ ٹائم کو اللہ کا ذکر فنا کر دیتا ہے، اللہ کی یاد فنا کر دیتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اس وقت یہ پڑھو، اس وقت یہ پڑھو، اس وقت یہ پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کی جو دعا بتائی ہے اس کو پڑھنے سے ٹائم نے اس وقت جو فنا کرنا تھا نا، فنا ختم ہو جاتا ہے، وہ دعا غالب آ جاتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا نام اب تک زندہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگ اب تک مانتے ہیں زندہ ہیں۔ ٹائم ان لوگوں کو فنا نہیں کر سکتا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ 300 سال ہو گئے، 1761 میں حضرت کا انتقال ہوا تھا، اور اب دیکھ لو کتنے برس ہو گئے، وہ وقت پہ غالب آ جاتی۔ اور یہ اتنی بڑی چیز اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے بغیر نہیں حاصل ہوتی۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک چیز یہ شامل کی، انہوں نے کہا اس کو اٹھاؤ، اس کو ترقی دو، اس کو زیادہ کرو۔